بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا الامرأة الصالحة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ السلام۔ احباب گرامی، ہمارا یہ آج سکون خانہ کورس کا 12واں سبق ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے اچھے مرد کی پہچان۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا الامرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے، پونجی ہے، سامان ہے، اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ تو پوری دنیا سرمایہ ہے اور بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری فطرت میں بیوی کی محبت رکھ دی گئی ہے، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم وخیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنے آپ کی مثال پیش کی۔ آپ اللہ کے محبوب تھے، انبیاء کے سردار، ساری رات عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے گھر کے اندر کی زندگی سے لگائیں گے۔ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر اپنے گھر میں اس نے مصیبت کا ماحول بنا رکھا ہے تو وہ ایک برا انسان ہے۔ عورت اور مرد کا ایک دائرہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کا دائرہ عمل الگ الگ کر دیا۔ ماں کو ممتا دی، والد کو مشقت برداشت کرنے کا مزاج دیا۔ لہذا عورت گھر کے ماحول کے اندر رہ کر اپنے فرض منصبی کو پورا کرے اور بہر کی ذمہ داریوں کو مرد سنبھالے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں عام طور پر مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو مٹی سے بنایا اور عورت کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا۔ عورتیں مرد کی پہلی مشق ہیں، اور ایسے سمجھیں کہ عورتیں جو ہیں یہ مرد کے لیے پہلی مشتق ہونے والی چیز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کے لیے اول حصہ ہو تو وہ سب سے زیادہ نفیس ہوتا ہے، زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر عورتوں میں نرمی رکھی، نزاکت رکھی، حسن و جمال رکھا، کیونکہ اس کی زندگی میں انہیں انہی چیزوں کی ضرورت تھی، اور اس کے بالمقابل مرد کو ایسا جسم دیا جو مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو کہا جائے کہ 100 کلو کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر فلاں جگہ پر پہنچا دو تو وہ بیچاری دب کر مر ہی جائے، جبکہ مرد مشقت کے کام فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بازاروں میں کرتے پھرتے ہیں۔ مرد کو اگر کہا جائے کہ تم تھوڑی دیر بچوں کو سنبھالو تو اس کے لیے 15 منٹ سے زیادہ گزارنا ایک مصیبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ طبیعت ہی نہیں دی گئی۔ جبکہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ پورا دن رہتی ہے اور ان کے بچوں کے ناز برداشت کرتی ہے، اور پھر ان کے رویے دیکھتی ہے، اور پھر بچے روتے ہیں تو ان کو چپ بھی کراتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت ہی ایسی بنائی۔ تو فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ مرد کا دائرہ کار الگ ہے اور عورت کا دائرہ کار الگ ہے۔
اب عورتیں خود سوچیں کہ اگر گھر میں یہ رات سوئی ہوئی ہوں اور بہر کی دروازہ کھٹکائے تو اس وقت یہ خود بہر نکلتی اندھیرے میں یا اپنے میاں کو بھیجتی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عورت اس لیے نہیں بنی کہ وہ بہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنی حفاظت خود کرے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا۔ تو ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے کہ مرد کا دائرہ عمل گھر کے بہر کا اور عورت کا دائرہ عمل گھر کے اندر کا۔ مرد اور عورت جب گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو جتنا محبت و پیار کی زندگی گزاریں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ حب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 نماز۔ نماز بھی یہ روحانی معراج ہے، روحانی سرور ہے، اور انسان کا جسمانی سرور ہے، اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے عورت کی جمالیات فطرت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ عورتوں میں عام طور پر حسن و جمال کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو بنانے کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ ان کو اس بات کی طرف تانا نہیں دیا جا سکتا کہ ہر وقت آپ بناؤ اور سنگار میں لگی رہتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ جیسے مرد کی فطرت میں اللہ رب العزت نے کام کاج رکھے ہیں، بہر کے کام کاج، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی گئی ہے۔ اب دیکھیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک مودت اور ایک رحمت۔ مودت کہتے ہیں کہ محبت کو تو جوانی کی عمر میں چونکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے میں فطرتی طور پر ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کیفیت کو مودت کہا جاتا ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی جسمانی ضرورت تو گھٹ جاتی ہے، البتہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کے لیے ایک دوسرے کی زندگی گزری ہوئی زندگی کے اوقات کو یاد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں۔ یہ بڑھاپے میں خامد یہ سوچے کہ یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنی جوانی میری خاطر گزار دی، اس نے اپنی زندگی کے 20-25 سال 30 سال میری خدمت میں گزار دیے، لہذا اب اگر اس کا مزاج چچڑا پن ہو گیا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارنے میں تو اس نے گزارا ہے اور اس میں تو بالکل یہ میرے ساتھ ٹھیک رہا ہے اور اس کا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ 2 چیزیں رحمت بھی اور مودت بھی، یہ دونوں فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میاں جوانی کے اندر مودت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر رحمت، کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا ان کے اندر ہو اور ایک دوسرے کی باتوں کو یہ برداشت کریں، یہ زندگی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔